الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد المهدي الموعود وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العلی العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث قدس: قال اللہ تبارک و تعالی: اول ما خلق اللہ نوری. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اول ما خلق اللہ نوری. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حاضرین نماز جمعہ، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، اس کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا، مسلمان بنا کر پیدا کیا، موحد بنا کر پیدا کیا، اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کا شرف بخشا. مزید اس کا کرم، اس کا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مبشر رسول انام حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی آمد و گزشت کے سلسلے میں تصدیق سے بھی بہرور فرمایا. جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ الحمدللہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کی برکت سے تمام مہینوں کو فضیلت حاصل ہوئی، بزرگی حاصل ہوئی. لہذا یہ مقدس ترین مہینہ فضیلتوں کے ساتھ، اپنی بھرپور برکتوں کے ساتھ، جس مہینے کو ماہ نور بھی کہا جاتا ہے، ربیع الاول عام طور سے کہا جاتا ہے، یہ مقدس ترین مہینہ ہم پر پوری آب و تاب اور رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے. یہ وہی مہینہ ہے جس میں دعائے خلیل رنگ لائی. یہ وہ مہینہ ہے جس میں بشارت کلیم وجود میں آئی. یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں کائنات کی سب سے عظیم ہستی، جو کہ اللہ کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے، خاتم النبیین والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اب اس سلسلے میں جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جہاں پر اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کی جاتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان میں بھی مدح سرائی ہوتی چلی آ رہی ہے، اور خود اللہ تعالی گویا یوں کہیں تو بیجا نہ ہوگا کہ ہم کیا نعت لکھ سکتے ہیں، ہم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کر سکتے ہیں، ہم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر سکتے ہیں۔ خود خالق کائنات اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب اللہ کی بڑائی سب بیان کرتے ہیں، دنیا میں جو کوئی ہیں، جاندار ہیں، غیر ذی روح ہیں، غیر جاندار چیزیں ہیں، ساری کی سارے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح اور تحلیل بیان کر رہا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہے، 24 گھنٹے پورے لیل و نہار اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، پوری طرح سے اللہ کے سامنے پوری طرح سے جاندار بھی غیر جاندار بھی سبھی کے سبھی پوری طرح سے مصروف حمد و ثنا ہیں، اللہ کی پوری طرح سے بڑائی بیان کر رہے ہیں اور اس کی عبادت میں مشغول و مصروف ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تم تو میرے بندو ساری کائنات کے ذرے ذرے سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ اور خصوصاً ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، پہلے تو فرما رہا ہے، پہلے اس بات کو واقف کرا رہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی رسول پر نبی پر درود بھیجو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی میں مصروف ہے، اپنے فرشتوں کو ساتھ لے کر فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کر رہے ہیں، سیرت بیان کر رہے ہیں، آپ کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کر رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ گویا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ خود میں اور میرے فرشتے میرے حبیب پاک محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، اس کی ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اے مومنو، تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو، یعنی نعتیں پڑھتے رہو۔ سب سے بڑی نعت، سب سے بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی درود شریف ہے۔ ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے، خصوصاً جمعہ کے وہ لمحات ہیں، اس میں جو بھی کثرت کے ساتھ درود پڑے گا اس کے لیے بڑے دنیا اور آخرت کے فائدے۔ دوسرے ہی دنوں میں، دوسرے ہی وقت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ نے درود بھیجنے والوں کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ جو بھی جب بھی جہاں سے بھی عورت ہو یا مرد ہو، بندہ ہو یا بندی ہو، اللہ کے رسول پر درود بھیجتے ہیں تو وہ طبق لے آتے ہیں اور وہ درود کو اس میں رکھتے ہیں، اسے پوری طرح سے ڈھانپ کر پوری طرح سے پورے فوراً سے بیچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آستانے پر پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی فلاں نے اور فلاں کے بیٹے فلاں نے یہ درود آپ پر بھیجا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کی طرف سے جوابی طور پر رحمت کی دعائیں ہمارے حق میں آ جائیں تو پھر اس سے بڑا اللہ کا فضل اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کے ابتدا میں قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، 2 آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرما رہا ہے،
اور یہ 6 پارے کی آیت ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ ایک ہستی ہے جسے بھیجا ہے، وہ آئے اور وہ من اللہ، اللہ کی طرف سے نور بن کر، وہ کتاب مبین، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نور کو اور ایک کتاب مبین کو تمہارے پاس بھیجا ہے. آئی یہ نور آیا، یہ کتاب آئی ہے. اب کتاب تو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کا کلام، آخری کلام قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ اس کے متعلق فرما رہا ہے کہ کتاب مبین، ہم نے کتاب مبین کو، مبین سے مطلب کھول کھول کر معاملات کو بیان کرنے والی کتاب کو ہم نے بھیجا ہے، اور ساتھ میں نور کو بھیجا ہے. وہ نور کیا ہے؟ اب وہ نور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انا من نور اللہ وکل شیء من نور، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ہر کوئی چیز میرے نور سے ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اگر کوئی چیز کو پیدا کیا ہے تو وہ میرے نور کو پیدا کیا ہے. تو اس سے ثابت ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دیکھنے میں بشر نظر آتے ہیں، وہ نوری بشر ہیں، ہم جیسے بشر نہیں ہیں، نوری بشر ہیں. اور اب نور کہتے ہیں روشنی کو. اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں بھی روشنی آتی ہے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا بھی بلب اگر آپ گھٹا ٹوپ اندھیرے والے کمرے میں چھوٹا سا بھی بلب اگر وہاں لگا ہوا ہو، اس کا بٹن اگر دبائیں، اسے آن کریں تو سارے کمرے کو ایک چھوٹا سا بلب پوری طرح سے روشن کر دیتا ہے. اب یہ نور ایسا نور ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کی تخلیق کیا، پیدا کیا ہے تو وہ میرے نور کو پیدا کیا ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. اب یہ نور سے مطلب یہ ہے کہ کھلی کتاب کے ساتھ نور بھی آیا. ظاہر سی بات ہے اب نور، اب ظاہری طور پر بہت سارے واقعات میں گزشتہ ملاقات میں، گزشتہ خطبے میں نے کہا کہ جب حلیمہ سعدیہ چھوٹے سے معصوم سے بچے جب تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر اپنے قبیلے میں جاتی ہیں، بنو سعد، اپنی بستی میں. اب اس کا ماحول امیجن کیجئے کہ گھر جیسے بھی تھے آپ اس وقت کا امیجن کر سکتے. اور ہم اپنے بچپن میں بھی دیکھتے تھے کہ خصوصاً جب 14ویں رات کا چاند ہو، سما اچھا ہو، موسم اچھا ہو، تو ذرا کھلے میں بھی بیٹھتے تھے ہانسی وغیرہ بچھا کر کے. تو اسی طرح سے ایک ماحول تھا، ایک طریقہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے سے معصوم سے بچے تھے، جب گھر کے اندر ہوتے تھے، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب گھر کے اندر ہوتے تھے میں سوچتی رہتی کہ میں چراغ جلاؤں. جیسے جیسے اندھیرا شروع ہونے لگتا، چھانے لگتا، تو میرا خیال ہوتا رہتا کہ میں چراغ روشن کروں، اسے آن کروں، جلاؤں. لیکن اچانک سے بغیر چراغ کو جلائے کہ روشنی سارے میرے گھر میں پھیلنے لگتی تھی. وہ صرف اس لیے کہ خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ عمر کے حصے کو نہیں پہنچے تھے، ابھی معصوم سے بچے تھے. لیکن ان کا اسی وقت سے معجزہ یہ تھا کہ جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، جہاں اندھیرے کا ماحول ہوتا، آپ کے وجود سے روشنی پھوٹنے لگتی تھی. اور اسی طرح سے بہت سارے واقعات ہیں. اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے اصل باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ نور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بھیجا. کتاب ہمارے سامنے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سیرت ہمارے سامنے ہے. اور اللہ تعالیٰ خود آپ کی شان میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، آئیڈیل ہے کسی بھی معاملات میں.
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کاروبار میں گھر کے اندر بہت سے شوہر کے باپ کے بھائی کے بیٹے کے جس طرح کے بھی آپ معاملات لے لیں جس قسم کی بھی زندگی کے لیے آئیڈیل چاہتے ہیں آپ نمونہ چاہتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو ہم کو چاہیے کہ ہماری زندگی کے ہر موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد 23 سالہ زندگی مکے میں. نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال آپ وہاں پر بنفس نفیس آپ تھے وہاں پر. اب یہ 13 سال اتنی سختی کے صعوبتوں کے آپ پر گزرے. کبھی کوئی قبیلے کی طرف سے پریشانی درپیش آتی اور روزانہ کا معمول تو یہ تھا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلتے کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے ذکر و اذکار کرنے عبادت کرنے کے لیے نکلتے تو ادھر سے ابو جہل بھی نکلتا تھا. ستاتے تھے, بڑا ستاتے تھے, پیروں میں کانٹے ڈال دیتے تھے, راستے میں روڑے اٹکاتے تھے. اور آپ لوگوں نے سنا ہے پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر ان کو مارنے کی بھی کوشش کی. نعوذ باللہ من ذالک. طرح طرح سے ستایا, بہت ستایا, بہت ستایا. بہت زیادہ ستائے جانے کے بعد سوچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ایک طائف بستی بڑی زرخیز ہے, بڑی زرخیز بستی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ زرخیزی کی وجہ سے قلبی اور ذہنی طور پر بھی وہاں کے لوگ اپنے اندر قبولیت کا جذبہ رکھتے ہوں گے. ان کے اندر بھی حق و صداقت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی. حق و صداقت کو اپنانے کا معاملہ ان سے ہم کو مل جائے گا. یہ سوچ کر, یہ سمجھ کر, یہ اس امید پر حضرت زید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے ان کو ساتھ لیا اور طائف گئے. تقریباً سب کو معلوم ہے, مختصر اپنی گفتگو کروں. پیش کیا دین اسلام کو. وہاں بھی وہی معاملہ ہوا, بلکہ یہاں تو اور بھی بہت کچھ ہوا. بستی کے شریر بچوں کو, لونڈوں کو پیچھے لگا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا پتھراؤ کیا گیا کہ آپ کے جسم اثر سے لہو بہتے ہوئے جسم مبارک سے نیچے اترتے ہوئے آپ کے نالے نے مبارک میں جم گیا. آپ ان زخموں کی وجہ سے اتنے نڈھال ہو گئے تھے کہ آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا. حضرت زید اپنے کندھے پر لے کر آتے گئے قریب میں پہنچے. وہاں ایک یہودی کا باغ تھا, انگور کا باغ تھا, اس میں سستانے کے لیے بیٹھے. وہاں سے یہودی نے دیکھا, بڑا ایک واقعہ دیکھا کہ بڑا نورانی چہرہ ہے, کچھ تو اس کی خدمت کرنا چاہیے. عربوں میں ایک شروع سے ایک مہمان نوازی کا جذبہ ہوتا تھا. انگور پیش کیا, شربت پیش کیا, پتہ نہیں کیا کیا. پھر اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنبھلے ذرا سے سستانے کے بعد تو آگے بڑھے, نکل کر آگے بڑھتے گئے. طائف اور مکے کے قریب بھی درمیان میں تھے. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طائف کے اندر جب ظلم حد سے گزر گیا, نڈھال ہو گئے تھے, زخم سے چور, لہو لہان ہو گئے تھے. آپ کا لہو اپنے جسم سے اتر کر نالے میں مبارک میں جم گیا تھا. جبرائیل آئے, ان کے ساتھ بہت سارے فرشتے, سارے فرشتوں کی جھرمٹ میں جبرائیل بھی تھے. جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے, اللہ نے آپ کو سلام کہا, سارا معاملہ دیکھ رہا ہے. اور یہ فرشتے آئے, یہ پہاڑوں کی وہ خدمت کے سلسلے میں مامور ہیں, اور یہ وہ اس کے فرشتے ہیں, وہ ہیں, یہ ہیں. اور یہ پہاڑوں کے جو فرشتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان پہاڑوں کے درمیان ان لوگوں کو پیچھ کر رکھ دیا جائے گا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا ہے، مجھے امید ہے ان سے نہیں تو کم سے کم ان کے آنے والی نسلوں سے مجھے اچھی امید ہے کہ وہ اسلام قبول کریں گے، اللہ کو ایک مانیں گے اور میری رسالت کو قبول کریں گے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے گئے، مکے کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، دیکھا اللہ تعالیٰ بڑا پیار کرتا، بڑی محبت اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ میرا حبیب بڑا غمزدہ ہے، نڈھال ہو گیا ہے، زخموں سے چور ہے اور ناتوان اور کمزور سا نڈھال سا ہو گیا ہے۔ دیکھا نہ گیا اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی حالت، اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بیچ میں ایک آیت بڑی زبردست ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے میرے حبیب، کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا؟ ہم شرح صدر بھی کیا ہے، آپ کا سب کچھ ہم خیال رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مشکلوں کے بعد راحت اور سکون بھی ملے گا، تسلی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو، اور فرما رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کر لیں، یہ مکے والے، یہ طائف والے، جتنے بھی میرے اور آپ کے دشمن ہیں، جو کچھ بھی کرنا چاہے، جتنی مرضی ان کی ستا لیں، لیکن میرا حبیب آپ کو معلوم ہے آپ کو آپ کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے، آپ کو معلوم ہے، پتا ہے آپ کو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا حبیب یہ کچھ بھی کر لیں، میں آپ کی حفاظت کرنے والا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب تمہارے ذکر کو میں ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا بلند کیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو، ان کے مقام و مرتبے کو۔ دین اسلام میں نماز کے لیے اذان کا جب طریقہ شروع ہوا، اذان شروع ہوئی، تو حضرت بلال کو یہ حکم ملا تھا کہ اذان ہو۔ اب اذان کے الفاظ بھی سکھائے گئے، اللہ کی طرف سے مقرر ہوئے الفاظ، اس میں جہاں پر اللہ کی بڑائی بیان، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر شہادت ہوئی اللہ کی وحدانیت کی شہادت کے ساتھ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، اللہ کا ذکر، اللہ کی وحدانیت کی شہادت، محمد الرسول اللہ کی رسالت کی شہادت۔ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں میں اللہ کے حبیب ہمارے پیارے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ فقیر نے کہا ہے ایک نعت رسول میں، نمازوں میں میری محمد کے نغمے، نمازوں میں میری محمد کے نغمے، اذانوں میں ان کو پکارا کروں گے۔ نمازوں میں میری محمد کے نغمے، اذانوں میں ان کو پکارا کروں گے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کیا تھا، اور ایک مرتبہ بیٹھ کر سوچنے لگے، یا اللہ 13 سال ہو گئے نبوت کا اعلان کر کے۔ سورہ فتح میں ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اے میرے حبیب، میرے محمد، میرے پیارے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کو آپ کے ذریعے سارے مذاہب پر غالب کر کے چھوڑ دیں، سارے دینوں کو مٹا دیں اور صرف اسلام کا بول بالا ہو جائے اور دین اسلام کو پھیلا دیا جائے۔ اے میرے حبیب، میرے سونے، میرے پیارے، میرے محمد، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمہیں صرف اس لیے مبعوث کیا ہوں میں نے کہ تمہارے ذریعے سے دین اسلام کو پوری طرح سے غالب کر دوں، سب ہر طرف پھیلا دوں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے، صرف سوچا تھا، اے اللہ تو نے مجھے بڑی ذمہ داری دے رکھی ہے،
اور تو نے فرمایا ہے میری ذمہ داری کے تعلق سے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ سارے مذاہب پر دین اسلام کو غالب کر دو، اس کے لیے تو نے مجھے مبعوث کیا، مجھے نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا۔ لیکن 13 سال ہو گئے میرے مالک، مکے میں 13 سال ہو گئے اعلان کر کے نبوت کی، لیکن یہ کہ یہاں کے رہنے والے تیرے یہ بندے بڑا ستا رہے، سب کچھ تیرے علم ہے، تو دیکھتا ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر، دیکھ رہا ہے، بڑا ستا رہے، تیری دعوت توحید کو قبولنے کے لیے تیار نہیں، تیری توحید کو قبول کرنے تیار نہیں، میری رسالت و نبوت کو قبول کرنے تیار نہیں۔ میرے مالک نے کس کے حوالے کر دیا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کیوں ستا رہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ کا جو مقصد ہے تیرا کہاں سے پورا ہو سکے گا؟ 13 سال میں صرف 70 مسلمان ہیں، کیا کروں میرے مالک؟ یہ سوچ ہی رہتا ہے، یہ سوچ ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے میرے محمد، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا تھا ان مع العسر یسرا، بے شک تکلیف اور پریشانی کے بعد آسانیاں اور خوشیاں بھی، چلاؤ جاؤ مدینے کی طرف ہجرت کرو، مدینے کو ہجرت کرو۔ پھر اللہ کے حکم پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کرے، آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مکے میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال کے عرصے میں 70 مسلمان، اور ستایا گیا بہت زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں سارے نبیوں کو ستایا گیا، سارے نبیوں کو اذیتیں دی ہیں، سارے نبیوں کو باطل پرستوں نے مارا ہے، پیٹا ہے، ختم کیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ظلم کیا ہے، اور ان سارے نبیوں میں مجھے جو ستایا گیا بہت زیادہ، سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ اب وہ ستائے جانے کے بعد جب مدینہ پہنچے تو وہاں کا ایک دیکھنے کا عالم تھا، ہر کسی کی خواہش ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر کے مہمان ہو جائیں، ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ اونٹنی پر قصبہ پر سوار ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نکیل پکڑ کر آگے چل رہے ہیں، کیا منظر ہوگا ذرا امیجن کیجیے، تصور کیجیے۔ چاہتے جاتے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اللہ کے نبی ہمارے گھر آ جائیں گے، آپ آ جائیں گے تو ہمارے گھر میں نور آ جائے گا، ہمارے گھر میں رونق آ جائے گی، اللہ کی رحمتیں برسنے لگے گی، آپ ہمارے گھر کے مہمان، آپ ہمارے۔ کہا گیا کہ اللہ کے رسول ایک ہی وقت میں کتنے گھروں کے مہمان بنیں گے؟ اللہ کا حکم ہے کہ اس اونٹنی کی نکیل کو ڈھیلی چھوڑ دو، اس کو آزاد چھوڑ دو، جاتی گئی، اور اللہ کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ اونٹنی جہاں بیٹھے وہاں رسول اللہ کا گھر بنے اور وہاں پر مسجد نبوی بنے۔ جاتے ہی اتنا بڑا استقبال، اتنا بڑا مہربانیوں کے سوغات، اتنا بڑا ویلکم، لہذا ان کو انصار کا لقب ملا۔ انصار کا مطلب دین کے لیے مدد کرنے والے لوگوں کو انصار کہا گیا، اور مکے سے جانے والوں کو مہاجر کہا گیا۔ مہاجرین میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو گئے تھے، یہ بھی مہاجر تھے، اور جو مکے سے آئے تھے وہ بھی مہاجر تھے، اور پھر جو مدینے میں تھے وہ انصار تھے۔ انصار اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ، کیونکہ مکے سے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے نا، کاروبار، گھر دار، اپنے ہر کوئی قیمتی ہر قسم کی چیزیں مکے میں چھوڑ کر آئے تھے، کچھ نہیں تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، اللہ کا نام لے کر آئے تھے، صرف اللہ کا نام تھا اور ایمان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، اور وہ مدینے میں پہنچے تھے۔ جب حالت زار دیکھی مہاجرین کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مدینے والوں کو بھی جمع کیا اور مکے والوں کو بھی جمع کیا۔ مدینے والے ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، مکے والے ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن واخو المومن، المسلم واخو المسلم، مسلمان مومن اور مسلمان کا بھائی ہے، اور اس وقت تمہارا رشتہ ایسا ہے
جیسے یہ گھر میں پیدا ہوئی اس قسم کی اولاد ہے، سب تم بھائی بھائی ہو، جو غریب میں سب جو یہ ایک دوسرے کے برابر کھڑے، یہ ایک دوسرے سے گلے ملو اور سب آپس میں یہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو لہذا جسے جو ان کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے مہاجر سے انصار ملتے گئے، آپس میں اخوت قائم ہوئی، اور کسی کو 5 ایکڑ کھجور کا باغ تھا تو انہوں نے جس سے گلے ملا مہاجر سے ان سے انہوں نے کہا کہ بھائی مہاجر، ہم انصار ہیں، رسول اللہ نے ہمیں یہ خطاب دیا ہے، ہم انصار ہیں، دین کے لیے مدد کرنے والے ہیں، اللہ کے نام پر مدد کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کے نام پر ہم مدد کرنے والے ہیں، لہذا ہم انصار ہیں تو پھر لازمی ہے کہ ہم اللہ کے نام پر مہاجرین کی جو اللہ کے نام پر نکل کر آئے ہیں، بے سر و سامان آئے ہیں، خالی ہاتھ آئے ہیں، اللہ کے کا نام لے کر آئے ہیں، صرف اللہ کا نام جن کے پاس ہے، رسول اللہ کی جن کے پاس محبت ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ہم انصار ہیں تو ہم مدد کریں گے، ہمارا 5 ایکڑ باغ ہے، تو لہذا اے میرے مہاجر بھائی، یہ آدھا باغ آپ کا ہے اور آدھا ہمارا ہے۔ کسی کا گھر ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا صرف گھر ہے، یہ آدھا گھر میرا ہے اور آپ کا آدھا گھر ہے۔ کسی کا کچھ کاروبار ہے، کچھ پراپرٹی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا تو ایک بزنس چل رہا ہے، اس میں آپ خالی ہاتھ یہ نہ سمجھنا، یہ آپ سے جتنی پونجی ہے یہ آپ کی آدھی ہے اور آدھی میری ہے، ہم دونوں مل کر کاروبار کریں گے، جو کچھ کے منافع ہوگا آدھا آپ کا ہوگا آدھا ہمارا ہوگا۔ یہ بھائی چارگی پیدا کی، غرض یہ کہ پھر مدینے میں جب سکھ کا سانس لینے لگے، مکے والوں کو دیکھنے نہیں ہوا، انہوں نے پھر وہاں سے شوشے چھوڑنے لگے، کہنے لگے کہ محمد تو یہاں سے گیا تھا اکیلا، جا کے وہاں بڑی ریاست قائم کر رہا ہے، اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دینا۔ جنگ کا معاملہ پیش آیا، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، کتنے جنگیں ہوئے، ہر جنگ میں مہاجرین بھی انصار بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بہت ساری جنگیں ہوئی۔ 13 سال مکے میں تکلیفیں زیادہ، مسلمان صرف 70، اور اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کا حکم ہوا اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے کو ہجرت کرے تو صرف 10 سال وہاں رہے، مکے سے 3 سال کم 10 سال مدینے میں رہے، کئی جنگیں ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، 313 صحابہ، بڑا یہ۔ اب یہاں پر کثرت و قلت کی بات نہیں، کوئی بولتے انہوں کثرت میں ہے ہمارا کیا ہے، اتنے میں مٹھی بھر ہوتا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایمان ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کی طرح کا ہم اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہے، ان کی طرح سے ہم کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے ہر قسم کی باطل پرستی کا، اور حق اور صداقت کے لیے سیرا سپر ہو کر کھڑے ہونا ہے۔ اب وہ 313 صحابہ جنگ کا اس نقشے کو تھوڑا سا اس کی امیجنگ کیجئے گا، اس کا تصور کیجئے گا، 313 صحابہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر ایک کوئی بھی جنگ ہو ایک طریقہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھوپڑی بنا دی جاتی تھی، اور صحابہ صفے باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، اللہ کے رسول کی اجازت کی کہ انتظار میں رہتے تھے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوپڑی میں سجدے میں پڑے ہوئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جھوپڑی میں پڑے ہوئے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، دعائیں کرتے جا رہے ہیں، اے اللہ آج کے دن یہ مٹھی بھر مسلمان توحید پرست تیرا نام لینے والے یہ اگر ختم ہو جائیں تو قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما۔ اس جنگ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فتح مبین، جنگ بدر کو اللہ نے فتح نہیں مطلب کھلی ہوئی کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ احادیث کے قرینے سے پتہ چلتا ہے یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے کر دیتا ہے، پوری طرح سے دنیا والوں سے نڈر ہو کر پوری طرح سے اللہ کے لیے سینہ سپر ہو کر کے کھڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو پوری طرح سے ان کی محبت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، مہدوی ہونے کی حیثیت سے مہدی موعود علیہ السلام کی محبت میں اپنے آپ کو پوری طرح سے نچھاور کر دیتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کی مدد آنے لگتی ہے۔
من کان للہ کان اللہ لہ. جنگ بدر کا موقع، ادھر بڑا لشکر 1000 سے اوپر، 313 یہاں پر ٹھہرے ہوئے، اور وہ 313 صحابہ بھی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، کسی کے ہاتھ میں ڈھال ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں، کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں، کسی کے پاس کمان ہے تو تیر نہیں. اور کچھ تو ایسے صحابہ تھے کہ جن کے پاس نہ ڈھال، نہ تیر، نہ کمان، نہ کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں، تلوار نہیں، کچھ بھی نہیں. کھجور کی ڈھالی توڑ کر جنگل میں کھڑے گئے، اور وہ کھجور کی ڈھالی کو، ٹہنی کو اللہ تعالیٰ تیز دھار تلوار بنا کر مدد کی ان صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے. اور روایتوں کے قرینے سے، حدیث کے قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 313 صحابہ میں سے ہر ایک صحابی کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو نازل کیا تھا. گویا کہ یہ جنگ بدر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتے اور 313 صحابہ نے مل کر لڑی، اور کامیابی مسلمانوں کو اللہ نے عطا کی، اور اسے فتح مبین اللہ تعالیٰ نے بتایا. اس طرح سے ہم اللہ کے لیے حق پر جم جاتے ہیں، سینہ سپر ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی مدد آنے لگتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی جگہ جمع ہو کر بیٹھیں اور چاہے دین کا کسی قسم کا نقصان ہوتا رہے اور وہیں پر جمے بیٹھے رہیں اور پھر اپنی دنیاوی معاملات کو سدھارنے کی فکر میں لگے رہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ کے دین کے لیے ضرورت پڑی تو ہجرت کرنا بھی سنت رسول ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کو گئے، جنگیں بھی لڑی، آرام سے بھی رہے، ترقی پر ترقی ہونے لگی. فتح مکہ کا موقع آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر ترتیب دی لوگوں کو مکہ داخل ہونے کے لیے، تو بتایا کہ تعداد میں تو بہت زیادہ ہو گئے ہوں، 140,000 سے زیادہ اللہ کے بندے توحید پرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے 140,000 ہو گئے. کہاں پر؟ مدینے میں. کتنے برس میں؟ صرف 10 سال. مکے میں کیا ہوا؟ 13 سال میں صرف 70 مسلمان. وہاں پر راحت ملی، سکون ملا، قلبی ذہنی سکون ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کھلا موقع ملا. تو ہدایت کے دروازے بھی اللہ نے کھول دیے. 140,000 سے زیادہ مسلمان ہوئے، پھر مکہ فتح کرنے کے لیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی کہ سب ایک راستے سے جانا نہیں ہے، تاکہ دین اسلام کا دبدبا دیکھنے والوں پر پڑے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ قافلے ادھر سے آنا، کچھ ادھر سے آنا، کچھ ادھر سے، کچھ ادھر سے. مکے کا جو داخلہ تھا اس میں سے پوری ہر طرف سے داخل ہونے کے لیے ہر ایک قافلے کی ترتیب تھی. جب یہ منظر دیکھا مکے والے کہنے لگے کہ محمد اکیلا گیا تھا، اب یہ تو بڑی پوری فوج کے ساتھ آ رہے ہیں، 1,00,000 سے زیادہ ہو گئے، بڑی طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں. چھپنے لگے جو ظلم کر رہے تھے، جو زیادتی کرتے تھے، جو پھانسی دے رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو گندگی پیٹ پر ڈالتے تھے عبادت کرنے کے موقع پر، جو پیروں میں کانٹے ڈالتے تھے، وہ سب کے سب شرمندہ ہو کر بلکہ ڈر 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 کر چھپنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بندہ ہونے کے سلسلے میں بڑا پسند کرتے تھے. نبی اور رسول، آخری نبی آخری رسول تو تھے ہی، لیکن بندہ بن کر جینا بڑا پسند تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بندے کا مطلب عاجزی اختیار کرنے والا، عاجزانہ طریقے سے رہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب مکے میں داخل ہوئے، ہمارا آپ کو تو کیا کرتے، گردن اکڑ جاتے، ادھر بھی ادھر بھی پھرتے، فخر میں آئے. یہاں سے بیٹھے 70 مسلمان تھے، 1,40,000 کے اوپر آتے، گردن تنی ہوئی ہوتی، ادھر سے کیوں پکارا تو نہیں سنتے، ادھر سے منڈے بھی پھرانے نہیں ہوتا، بڑے فخر میں آ جاتے.
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف جھکے ہوئے عاجزی سے چل رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر وَلَكَ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ، یا اللہ کہتے جا رہے ہیں، جھک کر آگے کی طرف جھک کر بڑی عاجزی سے مکے میں داخل ہو گئے. نورانی چہرہ، وہ روب ادھر دیکھ کر سب پریشان ہو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو اعلان کیا، نہیں کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلال سے کہا، بلال اعلان کر دو، کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آج ہم نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف. ابو سفیان کو بھی معاف، اس کی بیوی کو بھی معاف، وہ خانہ کعبہ کا کے دروازے کے کنجیاں رکھ کر ہے اس کو بھی معاف، سب کو معاف. اب یہ خانہ کعبہ کی بات ہے تو یاد آیا، عرض کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم مل گیا، دوپہر کا وقت تھا، اب عرب کی وہ چلچلاتی دھوپ تصور کیجیے، امیجن کیجیے. غار سور سے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں. سوچا کہ اس وقت عرب کے مکے کے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ سو جاتے ہیں، دھوپ کی جو تمازت عروج پر ہوتی ہے سو جاتے ہیں، لہذا اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا کعبے کے پاس. اے ابو بکر، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی عبادت کر لوں کعبے کے پاس. یہ کعبے کے اندر گئے. عثمان کچھ نام ان کا ان کے ساتھ وہ کچھ نام بھی لگا ہوا ہے، انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس کو کنفرم بتایا تھا اس سے پہلے. اب وہ وہاں سے کعبے میں سے باہر نکل کر دیکھا کہ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں ابو بکر بھی ہیں، کوئی اور نہیں ہے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق دونوں آگے بڑھتے گئے. کعبے کا دروازہ بند تھا. کعبے کے جو کنجیاں جن کے پاس رہتے تھے ان سے کہا کہ ہم تو بس اب جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہو گیا. مکہ ہم کو بڑا پسند، یہاں کعبہ بھی ہے اللہ کا گھر ہے، بہت پسند ہے ہمیں، لیکن یہاں کے لوگ ہمیں رہنے نہیں دیتے، بڑا ستا رہے. سب معلوم ہے تمہیں بھی، تم نے بھی بڑا ستا ہے، لیکن ایک مہربانی کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. کون رسول؟ وہ رسول جن کے انگلی کے یہ اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. یہ تو بات کی بات نہیں، نبوت ملی تھی آپ کو، خواہش کی گئی آپ سے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر تو ہم ہی مان لیں گے، یہ بات کی بات ہے. لیکن چھوٹے سے بچے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، بنو سعد قبیلے میں. ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ کھلے میں بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے، ذرا موسم اچھا ہے، خصوصاً چاند نکلا ہوا ہو. پہلے کے دنوں کو یاد کیجیے، پرانے زمانے کو. چٹائی بچھا کر، بستر بچھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم سے بچے ان کو لٹایا جاتا باہر کھلے میں. حلیمہ سعدیہ ساتھ میں بیٹھی ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بچے جب ان کو لٹایا جاتا ہے تو ہاتھوں پیروں کو ہلا کر کھیلتے ہیں. ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبوت کا اعلان ہونے کے بعد معجزے شروع ہے، نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے تھے، وہاں سے معجزے شروع ہو گئے. رسول اللہ علیہ وسلم بستر پر معصوم سے بچے لیٹے ہوئے ہیں، ہاتھ پیر ہلا رہے ہیں. چاند اوپر پوری آبت آپ کے ساتھ ہے، 14ویں کا چاند. اب بچے کھیلتے کھیلتے بچے ایک ہاتھ ادھر سے ہلاتے ادھر سے ہلاتے. رسول اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اپنے نازک سے چھوٹے سے بستر میں معصوم سے بچے کھیلتے ہوئے کبھی ادھر سے ہاتھ ہلایا تو چاند ادھر چل جا رہا. چھوٹے سے بچے لیٹے میں اپنے بستر میں، پھر ادھر سے ہاتھ ہلائے تو ادھر آ جا رہا ہے چاند، کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر. اللہ کے رسول معصوم سے بچے ان کے ہاتھوں کے اشارے سے چاند کبھی ادھر کبھی ادھر. چاند کھلونا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ نے چاند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کھلونا بنا کر دے دیا. تو وہ ہستی اگر چاہتے تو کعبے کے اس تالے کو صرف گھردے یا انگلی سے یوں اشارہ کرتے تو کھل جاتا، اندر جاتا پڑھ لیتے نماز. نہیں، بلکہ اصول اخلاق نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہو گیا، جانا ہے مدینہ، ہماری کم سے کم اتنی خواہش ہے کہ کعبے میں اندر جا کر نماز پڑھ لیں. وہ بڑا گھرا کر کہنے لگے کہ نہیں، اجازت نہیں ہے اس کی، ہم نہیں کھولیں گے. 2-3 مرتبہ کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے
دیوار سے قریب ہو کر کھڑے ہوئے اور وہاں جس طرح سے عبادت کرنا تھا وہ کر لیا آپ نے، نماز پڑھی، آپ پڑھ کر وہاں سے نکلے۔ اب یہ فتح مکہ کا موقع ہے نا، تو اس وقت یہ کعبے کے کنجی بردار انہوں بھی سامنے آئے، کنجیاں ہاتھ میں ہی حضر رہی، لرزہ برندام ہیں، کانپ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا روب و داد اتنا ہے کہ کانپ رہے ہیں دیکھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے اس وقت کعبے کا دروازہ کھولنے تو رکعت نماز پڑھنے کے لیے میں نے خواہش کی تھی، تم نے نہیں کھولا تھا، یاد ہے مجھے۔ وہ یاد کر کے شاید اس وقت آپ ڈر رہے نہیں، مجھ سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، مجھ سے نہیں ڈرنا، صرف اللہ سے ڈرنا۔ اور سنو، اتنا کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ارشاد فرما ہی رہے تھے کہ کعبے کے چابی بردار انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ حق پر ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ کلمہ پڑھ کر قدموں میں گر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر کھڑا کیا اور فرمایا کہ نہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تم نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، چابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دینے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ کعبے کا دروازہ آپ ہی کھولو، اور آج سے یہ چابی قیامت تک تمہاری نسل میں جتنے لوگ آئیں گے، تمہارے ہی خاندان میں، تمہاری نسل میں یہ چابی رہے گی، آج بھی انہی کی نسل میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعاؤں کی برکت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا پیکر بھی تھے، اور آپ دین اسلام کو پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم کو چاہیے کہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے خود اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے ارشاد فرمایا، فَأَنْقَذَكُمْ، تم جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے، ہم نے اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو، آخری نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، فَأَنْقَذَكُمْ، تم کو کھینچ کر نکالا محمد کے ذریعے سے جہنم کے آگ میں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے سب جہنم کی آگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں بچایا۔ پھر اب ہم رسم و رواج، شرک و بدعت میں مبتلا ہو کر پھر سے وہ گناہ گار زندگی میں اگر ملوث و گرفتار ہو جائیں تو پھر ہمارے ایمان اور اسلام کے قبول کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو لوگ کہ ایمان لائے ان کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے ایمان کو خالص رکھنے کی کوشش کرے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دے اسے مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، اسے ہمیشہ اس پر چلنے کی کوشش کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو رسول اللہ تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ، اسے پوری طرح سے دور ہو جاؤ۔ تو یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ اب اس کے لیے چند ایک باتیں ولادت سے متعلق عرض کروں، کیونکہ ولادت کا کہ ایام قریب آ رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ اب 12 ربیع الاول کو پورا عالم اسلام جہاں تک بھی ہے سب خوشیاں مناتے ہیں، منانا چاہیے۔ وما بنعمت ربک فحدث، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے تمہیں انعام و اکرام ملتا ہے، تمہیں نعمتیں ملتی ہیں، اس پر تم شکریہ ادا کرو۔ اور یہ بھی بات ہے کہ ذالک فلیفرحوا، خوشی پر تمہیں چاہیے کہ خوشی مناؤ، خوشی کا اظہار کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑی خوشی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ ابھی میں اپنی گفتگو کی ابتدا میں ہم نے عرض کیا کہ جو دن، جو ایام، جو مہینہ یہ چل رہا ہے، اس کی برکت سے سارے مہینوں کو، سارے دنوں کو اللہ تعالیٰ نے برکت و سعادت عطا فرمائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دم خدم سے ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا، توحید ملی، مہدی موعود علیہ السلام کا پتہ چلا، سب کچھ ہمیں ملا۔ اس کے لیے ہم کو اپنی عیدوں سے بڑھ کر، عید کی طرح سے عیدوں سے بڑھ کر ہم خوشی اگر منائیں تو یہ ہمارے لیے
اب یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسری آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ آل عمران کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے حبیب میرے محمد، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ جن کو ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے وہ آپ کے ساتھ محبت کریں۔ اب حضور سے محبت، ظاہر سی بات ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس کو میں اپنے الفاظ میں اس کا ایکسپلین کرنے سے بہتر یہ کہ ایک واقعہ سناؤں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، قریب بیٹھے، سلام کیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا عمر۔ بڑے خوش نظر آ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ پوچھا کیا بات ہے؟ بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنی محبت کرتے ہو؟ کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اے عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اے عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے رسول، میں اپنے والدین سے اور میں اپنے آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، تمہارا ابھی بھی ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ لمحہ بھر خاموش ہوئے، پھر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں اپنے آپ سے، میرے والدین سے، میرے بیوی بچوں سے اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو شخص مجھ سے، خود سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اب یہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت آئے تو خوشی بھرپور طریقے سے منائے۔ تو اس کے لیے جب 12 ربیع الاول، اس کے لیے بیچ میں تھوڑی سی اصلاح کر دوں۔ یہ ہمارے پاس خصوصاً دائرے میں ایک بات رائج ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، 2 ربیع الاول آتے ہی کیا بولتے ہیں معلوم؟ عرس کرنے کا شوق ہے نا، اس کے لیے کہتے ہیں 2 وفات۔ کیا تاریخ جاتے ہیں؟ 2۔ اور یہ 2 وفات بعد میں وفات 600 پہلے 2 وفات۔ کس کی بھی وفات ایک وفات ہوتی ہے، یہ 2 وفات کیسے؟ 3 ہے تو 3 وفات، 4 وفات، 5، 6، 7 وفات، 12 وفات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوز اللہ 12 وفات ہوئی حضور کی، ہماری حق کی 1 وفات ہوتی سب۔ اللہ اللہ اللہ، توبہ استغفر اللہ۔ ایسا نہیں ہے 2 وفات، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 وفات نہیں۔ 2 ربیع الاول، 1 ربیع الاول، 3 ربیع الاول، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 ربیع الاول، یہ ہے ربیع الاول۔ بولو وفات سے وفات نہیں، یہ بات چلی تو بولے تو پھر وہ ایک بات ہوئی۔ یہ عورتیں ہیں نا کیا کہ شو انہوں نکالے چلو وفات۔ تو یہ بولنا چاہیے۔ تو 2 ربیع الاول کو ٹھیک ہے عرس کرنا ہے، عروس سے ہے، اس کی ایک تشریح پھر کبھی انشاءاللہ۔ 2 ربیع الاول اس دن عید دیتے وغیرہ ٹھیک ہے۔ بعض گھروں میں 12 ربیع الاول کو گئے، بڑی خوشی سے دعوت میں بلائے، بیٹھا تو اللہ کا کیا بھی ہے وہ دینا کہیں کو 12 وفات آ جائے۔ 12 وفات کا تو وفات کو وفات بول رہی سر، وفات کا دن نہیں دیا، آج پیدائش کا دن آج خوشی منانا نہ کو بھائی 2 ربیع الاول کو دیا نہیں، عرس ہوگا نا ختم۔ اب یہ ربیع الاول کے 12 تاریخ حضور کی پیدائش کا دن، خوشی منانے کا دن، وہ کوئی خود رہی تھے لیے بدنام کر دیا، گناہ کو دیا نہیں۔
سمجھنا، بدھی ہونا سمجھنے کی ضرورت ہے. 2 کو عروس ہے، 12 کو پیدائش کی خوشی. بچہ ہمارا 1 سال کا بڑا ہوا تو برتھ ٹو ڈے کرتے نا، وہاں خوشی منانے کو کچھ بھی نہیں، آرام سے وہ ہونا گیا بچہ، یہ بولے وہ بولے، بہت کیا ہونا لاکھوں ڈال رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں ہم اور آپ دنیا میں آئے، ایمان ملا، قرآن ملا، توحید ملی، مہدی موعود علیہ السلام ملے، ہمیں ماں باپ ملے، ہمیں سب کچھ ملا، ان کے صدقے سے تو ملا. ان کے پیدائش کا دن منانا، اب یہ خوشی کا دن ان کا منانا ہے. وہاں بھی حدود میں رہ کر شریعت کے مطابق خوشی منائیے، اچھے کپڑے پہنیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے. کیونکہ میں تو کہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول عیدوں کی بھی عید ہے، اس لیے منائیے خوشی کے ساتھ. اس لیے اچھا، یہ خوشی منانے کا اسی کو حق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتا ہے، جو نماز کا مکمل پابند ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلتا ہے، لائے ہوئے دین کے مطابق چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر اس پر عمل کرتا ہے. وہ اگر خوشی منا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی خوشی بالکل جائز ہے. کچھ بھی کرتا نہیں، نماز بھی نہیں، جمعہ سے جمعہ پڑھ رہا ہے، نہیں تو عید سے عید کو پڑھ رہا ہے، نہیں تو دگانے سے دگانے پر نماز پڑھ رہا ہے. تو ایسا آدمی جو ہے، نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ العین، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، تو اس سے بڑی حضور کو کیا خوشی ہوگی. اور حضور خوش ہو گئے ان سے، تو پھر ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی. اس کے لیے نماز کی پابندی. اور جو سنت ہے نا، خاص موقع ہے، بات آگے بڑھ گئی، ٹائم زیادہ ہو گیا، معذرت کے ساتھ. اب ایک واقعہ اسے بولوں تو ٹائم لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ اگلی بار. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر اس پر جو عمل کرتا ہے، گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. سنتوں سے جو محبت کرتا ہے وہ حضور سے محبت کرتا ہے، اور جو حضور سے محبت کرتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. ترمذی کی حدیث ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فقد کان معی فی الجنہ. جو شخص میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا. اب جنت میں حضور کی صحبت مل جائے تو اس سے بڑی خوشی اور کیا ہونا. جنت کی کون سی بھی وہ گوتک کے، وہ ہیرے جواہرات کے، وہ کیا کچھ بھی نہ، تو حضور کی صحبت مل گئی، اللہ کا دیدار ہو گیا، بس. اس کے لیے حضور کی سنتوں پر چلنا ہے، اللہ کو ایک مان کر صرف اس کے سامنے جھکنا ہے. باطل طریقے سے ناحق کاموں میں، ناحق باتوں کے اوپر کسی کے سامنے کسی کو ڈر کر نہیں جھکنا ہے. ڈرنا اللہ سے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی سے مدد مانگنا ہے، اور حضور کی سنتوں پر چلنا ہے. تابع رسول اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی وہ تمام تر تعلیمات جو کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں، اس پر ہم کو چلنا ہے. یہی سیرت رسول ہے، یہی سیرت مہدی ہے، یہی توحید کا تقاضا ہے، اور یہی مسلمان ہونے کا، جب جو اس قسم سے چلتے ہیں کرتے ہیں تو مسلمان ہونے کا پوری طرح سے انہیں کو حق پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، میں بھی دعا کرتا ہوں. بہت ساری باتیں تھیں، انشاءاللہ اگلی مرتبہ کہنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں ان کو بڑے اچھے موقع مل جاتے ہیں، بڑے اچھے موقع ملتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور ثنا جو بیان کرتے ہیں، اس میں ایک بڑے بزرگ شاعر انہوں نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. فرما رہے ہیں کہ ہم آئے اللہ کے رسول، ہم کیا توصیف و ثنا تمہاری بیان کر سکتے ہیں. لا يمكن الثناء كما كان حقه، پوری طرح سے جیسا کہ حق ہے ہم وقت ادا نہیں کر سکتے، صرف ہم اتنا کہہ سکتے ہیں بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. لہذا
فقیر نے بھی عرض کیا حرز جان کیوں نہ رکھوں آپ کا نام نامی. حرز جان مطلب دل سے زیادہ قریب. میں اپنے آپ سے، میرے ماں باپ سے، میرے بیوی بچوں سے، جو کچھ ہے سب سے زیادہ پیار حضور سے جب تک نہ کروں. وہ کہنے کا مقصد ہے کہ حرز جان کیوں نہ رکھوں آپ کا نام نامی. آپ کا عشق ہے ایمان رسول ربی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول ربی. اور حضرت کوثر مہدوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ تاب خدا جل وگر کفر و باطل کی خیرہ نظر. مظہر حسن مطلق ہو تم، مظہر حسن مطلق ہو تم، کس کو دیکھوں تمہیں دیکھ کر. اب نہ آئے گا کوئی نبی، اب نہ آئے گا کوئی نبی، ختم ہے سلسلہ آپ پر. اور یہ نعت لکھی تھی پیر و مرشد مدینہ منورہ میں سبز امت کے سامنے بیٹھ کر. فرماتے ہیں نظم جب نعت کوثر ہوئی، نظم جب نعت کوثر ہوئی، سبز گنبد تھا پیش نظر. نظم جب نعت کوثر ہوئی، سبز گنبد تھا پیش نظر. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو، جو جا کر آئے ہیں ان کو پھر سے حاضری، اور جو جانے کی تمنا رکھتے ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان سب کو جو جا کر آئے پھر سے جانا چاہتے ہیں سب کو یا اللہ حاضری کا موقع جلد سے جلد عطا فرما. یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کا وہ جذبہ اور شوق ہمیں عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. شرک سے، بدعت سے، رسم و عادت سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری ہر معاملے میں تو مدد فرما، ہماری پریشانیوں کو اور رکاوٹوں کو دور فرما کر آسانیاں عطا فرما. اور یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اور یا اللہ جو روزی روٹی کے سلسلے میں پریشان ہیں یا اللہ ان سب کو رزق حلال، رزق واسع عطا فرما. جو قرضدار ہیں اللہ ان سب کو قرضداری سے سبکدوشی اور نجات عطا فرما. اور جو جن کے بچے اور بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے یا اللہ غریبی یا کسی اور وجہ سے، یا اللہ ان کو اسباب مہیا فرما، بہترین رشتے ان کے بنا کر کے ان سب کے گھروں کو آباد فرما دے. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یا اللہ حبیب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کے واسطے سے یا اللہ ہماری بگڑی بنا. یا اللہ ہم کو غیب سے ہماری مدد فرما. ہم تیرے محتاج ہیں، کسی کا محتاج نہ بنا. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.